اچھے اور برے لوگوں کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اچھے نیکوکاروں کا کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا. ان دو حصوں کو ہم جو ایک کے بعد دیکھتے ہیں. آئیے اچھے آدمی سے معاملہ شروع کرتے ہیں, اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تاکہ اچھائی کا بدلہ ہم جان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایت کا یہ مفہوم ہے اور اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے, جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں, اور جب نیک انسان ہوتا ہے وہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں اور شکلوں میں اور خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں, جسے ملک الموت بھی شامل ہوتے ہیں. تو جب کوئی نیک انسان مرتا ہوتا ہے, اس کی موت کا وقت ہوتا ہے, تو فرشتے اچھی شکل و صورت والے, خوبصورت لباس والے, خوشبو والے, خوبصورت جو ہے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں. اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے نیک اور پاک روح اپنے جسم سے نکل جا, اس کو بشارت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جسم سے نکالو, مجھے نکال دو جسم سے, اس لیے کہ اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. اور اس کو فرشتے اچھے سے اچھے ناموں سے, فلاں بن فلاں, جو دنیا میں بہترین ناموں سے پکارا گیا ان ناموں سے پکارتے ہیں, اور اس کے لیے خوشبودار ریشمی جو ہے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں. اور وہ شخص, اس کی روح مچلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے بآسانی اس کی روح کھینچتے ہیں اور جو ہے اس کو کفن پہنا دیتے ہیں, جو خوشبودار لباس وہ اپنے ساتھ لائے تھے, اور پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں, پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر لوگوں کو, جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی روح کی خوشبو آ جاتی ہے, اتنا مہکدار لباس ہوتا ہے جو اسے کفن پہنایا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جب دستک دی جاتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید, سلام کرتے ہیں, اے جو ہے روح, اے پاک پاک روح, آؤ تمہارا استقبال ہے یہاں. اور فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں مل کر, اور اسے چھوڑ کر آتے ہیں, اس کو جو ہے اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے دیکھ کے بعد دیگر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا, میں دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا, لہذا اسے لے جا کر اس کو وہاں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دو, نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام ڈال دو اس کا. فرشتے اس کو لیتے ہیں, زمین کی طرف آتے ہیں اور اسے واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے, تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے. وہ پاک روح کو اندر جب ڈال دیتے ہیں وہ آ کر لیٹ جاتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں منکر نکیر خبر میں آتے ہیں. یہ انتہائی ہولناک جو ہے فرشتے ہوں گے جن کے دانت رسول اللہ فرماتے ہیں بیلوں کے سینگوں کے مانند اتنے بڑے ہوں گے, بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے, گرجدار آواز ہوں گی, لال ان کی آنکھیں ہوں گی, اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے اور پھاڑتے ہوئے دونوں نکل کر آئیں گے سامنے. اندازہ لگائیے خبر کی جو ہے خاموشی, اور اس میں جو اکیلا پن اور اس کی تنہائی, اور اس میں ان خوفناک فرشتوں کا آنا اس طرح سے. لیکن جو نیک انسان ہوگا اطمینان سے بیٹھا رہے گا, اطمینان سے بیٹھا رہیں گا, اور وہ فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں سے سوال کریں گے, اور 3 سوالات کریں گے. من ربک, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے, سوال ہوگا. دوسرا سوال کریں گے من نبیک, تیرا نبی کون ہے, تیرا نبی کون تھا یا کون ہے. اور اس کے بعد تیسرا سوال کریں گے, وہ فرماتے رسول اللہ ما دینک, تیرا دین کیا تھا. یہ 3 سوالات وہ کریں گے. یہ شخص جو نیکوکار ہوگا اطمینان سے بیٹھیں گا اور آرام سے ایک کے بعد ایک دیگر تینوں کے جواب دیں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں بیچ میں سے سورج غروب کرتا ہوا خبر میں دکھایا جائے گا. جب اس خبر کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گا, فرشتوں سے کہیں گا اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو, نماز پڑھ لیتا ہوں. پھر اسے خیال آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں خبر, تو پھر کہیں گا اچھا پوچھو آگے. اور فرشتے سوالات کریں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر تینوں کا حسب معمول بہترین جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا دین اسلام ہے. یہ جواب دیں گا. منکر نکیر چلے جائیں گے اور جو ہے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت میں, اس کو مقام, یا ایک روایت میں دروازے کے لفظ ہے, اس کو مقام دکھایا جائے گا جس کی ہوا اور جس کی چیزیں محسوس کریں گا. اس کی روح تڑپ اٹھیں گی, وہ کہیں گے اللہ قیامت کو جلدی قائم کر, میں اس میں جانا چاہتا ہوں, قیامت کو جلدی قائم کر. اس کو مقام دکھایا جائے گا اور وہ کہیں گے فرشتوں مجھے مہلت دو ایک, اس لیے کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ. فرشتے کہیں گے نہیں اب نہیں, اب تم آرام سے لیٹ جاؤ. ایک بہترین بستر لگایا جائے گا اور اس کو جس طرح سے ایک شادی شدہ ایک دلہن کو جو پہلی رات میں سلا دیا جاتا ہے اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں اسے بستر لگا کر سلا دیا جائے گا. جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا
وہ اس کو دیکھیں گا، کہیں گا تو کون ہے؟ تو کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے اچھے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اور وہ اس سے خوش ہوں گا، وہ اس کو بشارت دیں گے اور یہ شخص بھی سو جائیں گا۔ یہ تھا نیک انسان کا حال۔ آئیے اب برے انسان کا